دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جہنم کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کو کس طرح سے بنائے اور اس کے بارے میں کیا جانکاری ہمیں رکھنا چاہیے۔ جب تک ہمیں کسی کا علم نہیں ہوتا تو نہ اس سے ڈرتے، نہ اس کے لیے تڑپتے، نہ اس کے لیے ہم ڈرتے، نہ اس سے کچھ لینے کے لیے تڑپ رکھتے۔ جب جنت کے حسین مناظر اسی جگہ پہ میں آپ کو تفصیلی ایک لیکچر دے کے ہوں ماشاءاللہ، اس پہ جائیے گا، کئی سارے حدیث کے حوالوں کے ساتھ ساتھ جو ہے میں جو کاپی کر رہا ہوں، دیکھیے عالم علماء میں سے نہیں ہوں، میں کاپی پیسٹر ہوں، میں کاپی کر کے میں جو سیکھا ہوں بس آپ کو آسان زبان میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بس آپ اس عنوان پہ جائیے، جنت کے حسین مناظر جی ایس کے یوٹیوب پہ ہو جائیں گا انشاءاللہ، اس میں کئی سارے تفصیلات بتائی۔ بعد میں جو دوسرا لیکچر اس کا دوسرا ورشن ہے جہنم کے ہولناکیہ، کیسے بچیں گے ہم۔ اب میری مناسبت جو ہے جہنم کے ہولناکیہ کس طرح سے، مطلب جہنم کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم 7166 سے 170 تک جب آپ پڑھیں گے، حفت الجنت بالمقارہ وحفت النار بالشہوات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے تکلیفوں سے بنایا، اس کے ارد گرد تکلیفیں رکھی، وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کے ارد گرد ہے نا ہمارے شہوات کو رکھا، ہمارے لذتوں کو رکھا۔ اگرچہ ہم لذتوں میں پڑ جائیں گے ہم آخرکار جہنم میں چلے جائیں گے، اگرچہ ہماری یہاں کی زندگی آسان رہی، بالکل آسان رہی، تو ہمارا آخری مقام جہنم ہوگا۔ اگرچہ یہاں پہ ہم تکلفوں سے گزرتے رہ کے، ایمان والوں کا تقاضا ہے کہ تکلیف اللہ تعالیٰ لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من احب اللہ ابدا سب علیہ بلاہ سبن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے سب علیہ بلاہ سبن، اس کو جو ہے کئی سارے تکلفات میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تکلیفیں مجھ پہ آ رہے ہیں، وہ امام صاحب اچھے خاصے پھر رہے ہیں، ان کے اولاد بھی جو ہیں اچھے زبردست دکھ رہے ہیں، پیسے کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں تکلیفیں میجج ہیں، انہوں بھی پانچ وقت پڑھ رہے ہیں، میں بھی پانچ وقت پڑھ رہا ہوں، انہوں تہجد بھی نہیں پڑھ رہے، میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، انہوں روزہ اچھال بھی دے رہے ہیں، میں پورے روزہ رکھ رہا ہوں اور نفل بھی رکھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے تکلیفوں سے کیوں گزارتا ہے مجھے۔ سب علیہ بلاہ سبن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے کچھ بہتر رکھا ہے، اسی لیے آپ کو جو ہے تکلفات سے گزارتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تکلیف آنے پر ہائے ہائے میرے ایمان میں تقاضا ایسا، میرے ایمان میں کمزوری ہے، نہیں سمجھنا، کیونکہ تکلیف کے اندر مبتلا رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے جنت کیا ہے، دنیا کیا ہے، ایک جیل خانہ ہے۔ السجن المسلمین، الدنیا سجن المسلمین وجنت الکافرین بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے سجن ہے، جیل خانہ ہے، وہ جنت الکافرین، اور کفر کرنے والوں کے لیے یہ بڑا جنت کا مقام ہے بولے۔ تو مطلب یہاں پہ جو تکلفات رہتے، ایسا نہ سمجھنا کہ کیا پورے زندگی تکلیفوں میں گزرتے، کیا نہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا جب میرے بندے مجھ سے پکاریں گے کہ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے اور آخرت بھی حسن بنا دے، تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی حسن بنانا چاہتا ہے۔ اے میرے بندوں مانگو، اللہ دینے والا ہے، حسن کریں گا انشاءاللہ، دنیا بھی اچھی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال جہنم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ارد گرد بڑے اچھے اچھے چیزوں سے سجارا سوارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 2560، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہیں، اللہ تعالیٰ جب جہنم کو اور جنت کو بنا دیا، جبرائیل کو حکم کرتا ہے کہ جبرائیل جاؤ دیکھ کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں، واپس آتے کہتے ہیں اللہ اگرچہ کوئی اس کو دیکھ لیا تو اس کو پانے کی تڑپ میں وہ لگ جا کے رہتا، بولے جہنم میں گیا تو اے اللہ اس کو اگرچہ کوئی دیکھا تو اس کو بچنے کی، اس سے بچنے کی جستجو میں ہمیشہ تیرے لیے سجدے میں پڑھ کے رہتا، بولے۔ مطلب یہ دو باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری اور ایک بھی بات بتائیں، یہ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی اس سے بچ پائے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ارد گرد اتنے شہوات ہیں، لوگ شہوات میں مبتلا رہیں گے، لوگ اپنے ڈیزائرز میں، اپنے خواہشات میں مبتلا رہیں گے، تو وہ لوگ آخرکار جہنم کے پالے ہو جائیں گے۔ تو یہ دو الگ الگ احادیث میں، صحیح مسلم کی حدیث، جامع ترمذی کی حدیث، دونوں جگہ پہ جو ہے الگ الگ تفصیلات اس کے تعلق سے ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ جہنم کو اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح سے بنایا۔ اور یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ بندوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں نا یہ سب چیزاں، میرے بندے یہ سب کو پہچان لو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، کتاب کو سمجھو، پھر اپنے آپ کو جو ہے ایسی چیزوں سے بچاؤ۔ یہ تو بتا رہے نا۔ تو بہرحال قرآن کو پڑھنا وہی معاملہ ہے۔ اور رمضان جب آیا تو رمضان میں بھی کئی سارے بشارتیں ہیں، رمضان کے روزے رکھنے والوں کے تعلق سے کئی سارے بشارتیں ہیں، جہنم سے بچو گے، راتوں میں جگ کر عبادت کرنے والے جہنم سے بچو گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بالخصوص دو حدیثوں کو بولتے ہوئے میں میری لیکچر کو آگے بڑھاؤں گا، رمضان المبارک اصل میں جہنم سے بچنے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3545، 3545، جبرائیل علیہ السلام 3 بد دعائیں کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہے، ان میں سے ایک بد دعا یہ تھا کہ اے اللہ وہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ برباد ہو جائے جو اپنے زندگی میں رمضان المبارک کو پاتا ہے پھر اس کے اندر اللہ کی عبادت نہ کرے، جہنم میں چلے جاتا ہے، ایسے شخص کے اوپر لعنت ہو۔ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ مطلب ابھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، کس سے؟ جہنم سے۔ کیا ہے وہ مہینہ؟ رمضان المبارک کا مہینہ۔ ابھی شیخ کہہ رہے تھے رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد بھی اگرچہ آپ کام نہیں کر سکیں گے، اس کی تیاری نہیں کریں گے تو ہم کیا مسلمان ہیں؟ تو یاد رکھیے رمضان المبارک کا مہینہ جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے جو ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 682، 682، اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کے ہر رات میں اپنے کئی سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے رہتا۔ بولے اللہ اکبر۔ کسے آزاد کرتا؟ کھا پی کے سونے والا کو۔ کس کو آزاد کرتا اللہ سبحانہ وتعالی؟ ہر رات کئی ساروں کو۔ رمضان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، رمضان کے ہر رات کئی سارے بندوں کو جہنم سے نجات دلاتے رہتا۔ کون بندے؟ جو راتوں میں جگ کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے، تراویح کی شکل میں یا جو ہے ذکر کی شکل میں، ذکر کو تلاوت کرنے کی شکل میں، یا نصیحتیں ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کی شکل میں اگر رہیں گے تو انشاءاللہ ایسے راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے ان مخصوص بندوں کو جو اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے بری کرتے رہتا۔ دوسری حدیث، جب ہم افطار کے وقت بیٹھتے ہیں، ہم لوگوں نے سنا کہ افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح کہا بھائی، بالکل صحیح سنا آپ نے، افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن کون سی دعا؟ ہمیں کون سی دعا سب سے پہلے مانگنا چاہیے؟ ہمیں پہلے جہنم سے بچنے کی دعا مانگنا چاہیے، یاد رکھیے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1643، 1643، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کئی سارے بندوں کو افطار کے وقت جہنم سے بری کرتے رہتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جتنے بھی میں احادیث کے نمبر دیتے جا رہا ہوں سب صحیح حدیث ہے۔ دیکھیے میرا لیکچر بنیادی صحیح حدیث کہوں گا، اگرچہ مدعا اگرچہ مسئلہ بگڑ رہا ہے تو وہاں پہ میں کبھی ضعیف حدیث کو بھی کوڈ کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، اگرچہ مسئلہ ڈیویٹ ہو رہا ہے۔ جیسے ابھی آپ کو میں بتایا شعبان کے تعلق سے جو بتایا وہ ڈیویٹڈ ہے، بدعات ہے، تو وہاں پہ ضعیف حدیثوں کو کوڈ کرنا اور اس کو یہ ضعیف ہے بول کے بتانا بھی ضروری ہے، تو اس لیے میں اس چیز کو بتایا۔ تو بہرحال یہ دونوں صحیح حدیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی افطار کے وقت لوگوں کو بری کرتے رہتا جہنم سے۔ تو ہم میں سے وہ کون ہے جو افطار کے وقت یہ دعا کرتے رہتا، اللہم اجرنی من النار،
افطار کے وقت کون یہ دعا کرتے رہتا؟ اللہم اجرنی من النار. شاید مرد کبھی کبھار کر لیں گے ہوں گے، لوگ تو عورتیں تو یہ کام کرتے ہی نہیں. ہمارے بہنیں اگرچہ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، پکوڑے بنانے کے اندر، بجیاں تلنے کے اندر، مرد کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، مرد کے دل کو جو ہے چاہت پیدا کرنے کے لیے، مرد کو خوش کرنے کے لیے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کتنے کتنے قربانی آپ دیتے تھے. کبھی ایسی قربانی بھی کرو کہ آپ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے اس وقت کو استعمال کرو. پکوڑے بعد میں بھی بن سکتے ہیں، بجیاں بعد میں بھی بن سکتی ہیں، شوہر کو مطمئن آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. وقت گزر جانے پر وقت واپس نہیں آتا. میں آپ تمام لوگوں سے ادبد گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے بہنوں، میرے ماؤں، آپ اس وقت کو غنیمت جانو. آنے والے رمضان میں ہر افطار سے پہلے آپ 10 یا 15 منٹ صرف اور صرف آپ اپنے آپ کو جہنم سے بری کرانے کے لیے استعمال کرو. اللہ سے کھل کے دعا کرو کہ اے اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچا لے بول کے. آمین یا رب العالمین. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیے شاپنگ کے تعلق سے جب بات آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. بعض علماء جو ہے اس حدیث کو بھی ضعیف بتاتے ہیں، لیکن یہ عمل کرنے والی حدیث نہیں ہے، لیکن اس میں تیاری ایک دوسری صحیح حدیث میں آتی ہے. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان آتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے. واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ کمر بستہ ہونے کا مطلب کیا؟ ریڈی ہو جانا. کس کے لیے ریڈی ہو جانا؟ رمضان کو پانے کے لیے، رمضان کے ایک لمحہ کو بھی ضائع نہ کرنے کے لیے ریڈی ہو جانا. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ رمضان شروع ہونے کے بعد ہم پورے برقعے کے ساتھ خواتین کو جو ہے شاپنگ کمپلیکس میں پاتے، چار مینار کے اندر ایسی ہجوم والی جگہ پہ پاتے. اور رمضان تو دور کی بات، آپ غیر رمضان میں بھی آپ چار مینار پہ جائیں گے تو ایک مرد دوسرے عورت کو چھوئے جیسا نہیں آ رہا، ایک عورت دوسرے مرد کو چھوئے جیسا نہیں آ رہی. اس لعنت کی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں نے وہاں پہ جانا بھی آج کل کم کر دیا. جاتے جاتے کم ہوتے کیا کہ بولے تو نہیں، ابھی زیادہ ہو رہا ہے یہ معاملہ یہاں پہ. اب کون بچائیں گا مسلمان عورتوں کو؟ برقعے والی عورت باقاعدہ غیر مرد کو جو ہے لگڑتے ہوئے وہاں سے، راستہ نہیں ہے نا، دوسرا چارہ نہیں ہے نا، لگڑتے چلی جا رہی ہیں. میں اپنے آپ کو جو ہے وہ جو بولتا نا ایک زنجیر، ایک لوہے کا ایک سوئے کو، لوہے کا ایک سوئی کو اپنے سر کے اندر اتارنا نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر محرم کو چھونا، عورت کا چھونا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک راڈ کو، ایک آئرن راڈ کو اپنے جسم کے اندر اتار لے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے لعنتی عمل سے بچے. ہمیں کوشش کرنا چاہیں کہ غیر عورت کو چھونے سے بچے. یہ مردوں کے لیے ہمیں نصیحت ہے. ابھی عورتوں کا کیا بولنا، پورے میرے بہنا پورے وہاں پہ برقعے سے چل رہے ہیں. اب وہاں پہ آپ کو ہے خاص کون ہے، محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، ایسا کچھ بھی ماحول نہیں دکھ رہا. اب وہ اس کے واسطے بنائے جیسا وہ پاسیج پورا اس کے واسطے بنائے جیسا دکھ رہا. بچیے، آج نہیں بچیں گے تو کب بچیں گے؟ آپ بھی بچیے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کیجیے گا. دوسری بات، رمضان المبارک میں آپ شاپنگ کو کم کرو، کیونکہ شاپنگ کا مہینہ شعبان ہے. وہ جو بھی شاپنگ آپ کرنے والے ہو وہ شعبان میں کر لو. میرے حساب سے میں یہ بات بول رہا ہوں، میرے حساب سے میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ ریڈی ہونے کا مطلب وہ جو شاپنگ آپ کرنے والے ہیں نا وہ شعبان میں کر لو، انشاءاللہ آپ ریڈی ہو جائیں گے. اور رمضان میں ہر لمحہ جب سے چاند دکھتا، رمضان المبارک کا چاند دکھتا، تب سے آپ کا اونلی نیت کیا رہنا، خالص ہر لمحے کو ہم کیسے حاصل کریں. کم سونے کی کوشش کریں، 6 گھنٹے اس وقت تو سوئیے، لیکن دن میں جو ہے آپ بھرپور روزے کی حالت میں جو ہے اگرچہ وقت ملتا تو آپ تھوڑا سا تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کے اندر گزاریے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا اور جہنم سے ایک اچھی نجات کا راستہ ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے تعلق سے فرماتے ہیں، جہنم کا ڈسکرپشن ایسا، اب میرے خیال سے ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پوری باتوں کو بتاتے چلو، مختصر بولنے کی کوشش کروں گا. ویسے بھی سیشن بہت لمبا ہو جا رہا، لیکن پھر میں انشاءاللہ اللہ نے پھر موقع دیا تو میں بعد میں کبھی اور بھی جو ہے اس کی تفصیلات کو اور آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، جہنم میں جب لوگ جائیں گے 30 سال کی عمر میں جائیں گے. کیا مطلب اس کا؟ 30 سال کا عمر کیا ہے؟ جوانی کا عمر، ہٹا کھٹا عمر. 30 سال کا عمر کیا بولتے ہیں؟ چاہے وہ دبلا پتلا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر بہت شدت سے طاقت رہتی، یاد رکھیے گا. اچھی طاقت کب رہتی ہے؟ لوگوں کے 30 سال کی عمر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنم میں لوگوں کو داخل کیا جائے گا، جنت میں جو لوگوں کو داخل کیا جائے گا وہ 30 سال کی عمر میں ہوں گے. بوڑھا بھی مر جائے اس کو 30 سال کی عمر میں لا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اگرچہ کہ وہ جہنمی ہے.
بچہ بھی مر جائے تو اس کو بھی جو ہے 30 سال کی عمر دی جائے گی، اس کو اندر چلے جائیں گا، چاہے وہ جنت کے لیے بھی ہو. یہی حدیث جنت والوں کے لیے بھی ہے. آپ تفصیلی انشاءاللہ وہ لیکچر کو آپ وزٹ کیجئے گا، بڑی اچھی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ لیکچر ہے انشاءاللہ. تو دیکھیے گا آپ جہنم میں جب جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلہ احادیث صحیح میں یہی حدیث کو ریپیٹ کیا گیا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ 3978 آپ کو ہلا کے رکھ دے گی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کا جسامت جو ہے اتنا بڑا کر دیا جائے گا، اتنا بڑا کر دیا جائے گا، گرچہ وہ بیٹھا مکہ اور مدینہ کے درمیان، وہ اکیلا شخص بیٹھنا اس کے لیے کفالت کر جائیں گے وہ پوری جگہ. مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تقریباً 450 یا 500 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے، یاد رکھیے 400 سے 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ کا. میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا آپ کو، لیکن اتنا جگہ میں ایک جہنمی بیٹھ گیا تو وہ جگہ پورا اس کے لیے کفالت کر جائیں گے، اتنا بڑا جسامت ہو جائیں گا. نمبر 2، اس کے کان سے، اس کے کان کے لو سے اس کے گردن تک کا فاصلہ 70 سال کا فاصلہ ہو جائیں گا. بولے مطلب 70 سال چل کے پیدل چلنے پر کتنا دور ہوتا، اتنا دور اس کے ایک کان کے لو سے ایک کندھے تک کا جو ہے جگہ بتاتے ہیں. اللہ اکبر، وہ کتنا بڑا ہو جائیں گا، یاد رکھیے. اور جہنم کے وسعت کے تعلق سے بتایا جائے، جہنمی جب اس طرح سے ہے تو جہنم کے وسعت کتنی بڑی ہوں گی، وہ اس کی چوڑائی کتنی بڑی ہوں گی. اس کے اندر نہریں بھی ہوں گے لیکن وہ پیپ سے اور خون سے ہوں گے، وہ نہریں پیپ سے ہوں گے اور نہریں خون سے ہوں گے. اور جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے خون کے آنسو جو گریں گے اس کے اندر اگرچہ وہ ناؤ بھی چلا لے تو چل جائے گی. اب وہ اندازہ لگائیے میرے بھائی، جہنم میں جانے کے بعد کون روتا؟ جو ہونا بول کے زبردست سے ٹھکرایا وہ روتا، اس کو تو یقین ہو گیا نا اب میں ٹھکرایا سے بات کر ڈیچے بول کے، جاننے کے باوجود بھی میں کیسا نہیں بچ پایا بول کے یہ جو تڑپ رکھنے والے وہی لوگ روئیں گے. تو یہاں اس طرح سے جو ہے بات بتایا جاتا ہے. تو ایسی جہنم ہے وہ، اس سے بچنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں تھے، مسند احمد حدیث نمبر 13190. میں جب بھی حدیث کی کتابیں دیتا ہوں، دارالعلم پبلیکیشنز ممبئی پرنٹنگ، یاد رکھیے کہ جہاں بھی میں سلسلہ حدیث صحیح مسند احمد جس طرح سے جس کے اندر صحیح حدیثوں کو کوڈ کیا گیا اور تخریج اچھی طرح سے کیا گیا، اور بعض کتابوں میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج کو بھی لکھتے ہیں. تو بہرحال دارالعلم پبلیکیشنز کی کتابیں ہیں، اسی کا میں حوالہ دے رہا ہوں. مسند احمد جو 12 جلدوں میں ملتی ہے، جلد نمبر 11 حدیث نمبر 13190. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قدم آگے چلے گئے، صحابہ تعجب ظاہر کرے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پیچھے 2 قدم پیچھے کر کے واپس پیچھے بھی آ گئے. نماز جب ختم ہوئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا تعجب والا عمل تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے جو ہے جنت کے میوے کو پیش کیا گیا، اس میں انگور کا ایک گچھا تھا، میں اس انگور کے گچھے کو لپیٹنے کے لیے گیا، ایک قدم میں اس کے آگے ہو گیا، پھر اچانک میرے سامنے سے یہ منظر کو ہٹا کے جہنم کے آگ کے منظر کو لایا گیا، پھر میں اس کو دیکھتے ہی اسے بچاؤ کرنے کے لیے، اس لیے بچنے کے لیے واپس آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سارے معجزات دکھائے گئے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہیں اور ایک صحیح حدیث ہے. یاد رکھیے میرے بھائی، جہنم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش بھی کیا گیا، جنت کو جس طرح سے پیش کیا گیا جہنم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش بھی کیا گیا، اور جہنم کے عذابوں کے تعلق سے بھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 2 فرشتے آئے، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلتے گئے. کتاب الجنائز صحیح بخاری حدیث نمبر 1386 صحیح بخاری کی حدیث. 8 طرح کے عذابوں سے جو ہے ان کو وابستہ کرایا گیا، پوچھتے گئے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، بتاتے گئے کہ فلاں عذاب فلاں کو دی جا رہی ہیں، یہ دنیا میں یہ کرتا تھا، سود خوری کے لیے، زنا کار کے لیے، شراب پینے والوں کے لیے، چغلی کرنے کے والوں کے لیے، قرآن کو گھر میں رکھنے کے باوجود بھی نہیں پڑھتا تھا، قرآن کے تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا تھا، اس کے لیے یہ عذاب ہے، سود خور کے لیے جو ہے یہ تیرتا ہے، یہ اس طرح کے عذابوں کو جو وہاں پہ بتایا گیا ہے. یاد رکھیے تو یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اس لیے بتاتے ہیں کہ اے میرے امت آپ بھی بچو،
کیونکہ جہنم بہت بری جگہ ہے، جہنم بہت بری جگہ ہے. اور جہنم جس طرح سے میں ورڈ اب تک یوز کرتا رہا، جہنم جہنم جہنم، یہ جہنم کے پورے 7 درجات میں سب سے کم درجے والا جہنم ہے، اور جس کو جہنم کہتے ہیں. یہ اوپر کی سطح ہے یہ جہنم جس کو کہتے ہیں. اور یہاں کے عذاب کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے تعلق سے نسبت دیتے ہیں. میرا چچا ابو لہب جو کہ جہنم کے اندر جانے کا تھا، لیکن میری سفارش اس کے حق میں کام آ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جہنم سے اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا. اور جہنم کے پورے 7 درجات میں سب سے اوپر والا درجہ، یعنی جیسے جنت کو اوپر جاتے جاتے میوے بڑھتے رہتے، نعمتیں بڑھتے رہتے، جہنم میں نیچے جاتے جاتے اس کی شدت بڑھتی رہتی. یاد رکھیے گا، جنت الفردوس سب سے اونچا جو 100واں درجہ ہے. جہنم میں جو ہے ہاویہ جو کہا جاتا ہے، حطامہ جو کہا جاتا ہے، جہیم جو کہا جاتا ہے، یہ سب سعیر جو کہا جاتا ہے، یہ سب جہنم کے اوپر سے نیچے جانے والے درجات ہیں. تفصیلی انشاءاللہ تعالی میں کبھی اور میں آپ کو بتاتا چلوں گا. سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 44 یہ حوالہ دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اس کو آپ نوٹ کیجئے گا اور تفسیر پڑھیے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے اندر یہ 7 جہنم کے درجوں کو جو ہے بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا چچا ابو لہب کو میری سفارش کام آئے گی، اس کو جہنم سے اٹھا کے جہنم میں رکھ دے گی، اور وہاں پہ کیا ہوگا، اس کو جو ہے انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی شدت کی وجہ سے اس کا بھیجا پگھلے گا. اللہ اکبر. اللہ ان تمام عذابوں سے ہم سب کو حفاظت فرمائے، آمین رب. صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 510. یہ جو جہنم کا جو اوپری درجہ ہے، سب سے نیچلا سب سے کم عذاب والا جگہ، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، ان کا کیا مدد تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں، سیرت آپ پڑھ کے ہیں. حقانی صاحب بھی جو ہے اس میں کئی سارے جو ہے تفصیلات آپ کو بتائے تھے. میں بھی ان کے ویڈیوز کو گیا تھا، میں دیکھا تھا ماشاءاللہ، اس میں بڑی پیارے انداز میں آپ کو بیان کر رہے تھے. سبحان اللہ. آپ اس کو دیکھیے گا، اس کے اندر آپ کو بتا دیا گیا کہ سیرت کیا ہے. سیرت میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے مدد ملی. کس سے؟ ابو لہب سے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب نہیں بچا سکتے کیا، ابو طالب کو نہیں بچا سکتے کیا؟ ابو طالب کو بچا سکتے تھا نا. بولتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام آئی، ان کے چچا کے لیے بھی کام آئی، لیکن ان کو جہنم سے باہر نہیں لا پائی، کیونکہ جہنم سے باہر آنے کے لیے شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں، یہ کہنا ضروری ہے، جس کو انہوں نے نہیں کہا اسی لیے وہ وہیں رہ گئے. تو جہنم بہت بری جگہ ہے، اس سے بچنا ہم سب کو ضروری ہے. اور فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر، سلسلہ حدیث صحیحہ کی 3978ویں حدیث ہے، فرماتے ہیں جب سے کیا بولا میں آپ کو، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں بیٹھ گیا تو ایک کے لیے کافی ہو گیا. دوسرا، اس کی جسامت کتنی رہیں گی؟ سب سے بڑی جسامت بہت اونچی رہیں گی، جس طرح سے کان کے لو سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ بہت زیادہ بتایا گیا. تیسری بات، اس کا ایک دانت، اللہ اکبر، ایک دانت، جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. بولے اللہ اکبر. اب اندازہ لگاؤ کہ جہنمی کا ایک دانت اگرچہ احد پہاڑ کے برابر ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا. اب اوبیسٹی جس کو مل جاتی ہے، یہاں پہ آ جاتی ہے، اس کے لیے کتنی زحمت ہوتی ہے یہاں سے یہاں جانے کے لیے، آنے کے لیے. اب وہاں اتنا تکلیف محسوس کر رہا، تو اب اندازہ لگاؤ اتنا بڑا جسامت لے کے وہ جہنم میں کیسا ٹھہلے گا. تو جہنم بہت بری جگہ ہے. اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے ایسا جہنم میں نہ ڈال دے. دعا کرتے رہیے گا. آنے والے رمضان کو غنیمت سمجھیے گا. کیا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل قبول ہو جائے. آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کتنے چھوٹے چھوٹے عمل کو قبول کر کے جہنم سے بچا دیتے ہیں. کتے کو پانی پلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صرف صحیح مسلم کی، غالباً 5657 یا 5758، غالباً ان دو حدیثوں میں ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو صرف کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں جہنم سے آزاد کرا دیا. اللہ اکبر. اور یہ ایک اللہ والی عورت تھی جس کو بلی کو ایک کمرے میں باندھ کر کھانا نہ دینے کے بنا پر اس کو جہنم میں بنا دیا.
چھوٹے چھوٹے عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتے ہیں، جنت دے دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی جو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں. تو اسے اب اندازہ لگائیے یہ کتنا امپورٹنٹ عمل ہوگا اسلام میں. اسلام کو چھوٹا عمل بھی جو ہے بہت معنی رکھتا ہے، یاد رکھیے گا. اللہ کب کس عمل کو قبول کریں، کب کس عمل کے بنا پہ جو ہے ہمیں جنت یا جہنم میں دے دے. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور ہر طرح سے جو ہے ہم سب کو جہنم سے آزاد کرا دے. اور آخری میں ایک حدیث بولتے ہوئے میں آپ کو سامنے اس حدیث کو رکھنا چاہوں گا. سلسلہ احادیث صحیح کی جلد نمبر 6 کی حدیث نمبر 4007 سے 4008. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ جہنم سے پناہ مانگتا دن میں 7 مرتبہ جہنم بھی اس کے لیے دعا کرتی. اللہ اکبر، جہنم دعا کرتی ہمارے لیے. گرچہ ہم یہ دعا پڑھیں گے اللہم اجرنی من النار، ہم تو کئی سارے بیانات میں سنے، کئی سارے دعاؤں میں سن کے رہتے پیچھے امام کے پیچھے اللہم اجرنی من النار. یہ دعا جب پڑھیں گے 7 مرتبہ ایک دن میں، دوسری حدیث میں آتی ہے 3 مرتبہ، صحیح حدیث میں آتی ہے 3 مرتبہ، وہ بھی صحیح حدیث ہے، 7 مرتبہ یہ بھی صحیح ہے. تو آپ کیا کرو 7 مرتبہ مانگو، 7 مرتبہ یہ دعا مانگو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے آزاد کر دے. اگرچہ ہم یہ 7 مرتبہ روز میں مانگتے ہیں تو جہنم ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ یہ بندہ تیرا بندہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت پہ ڈال دے. جہنم بھی دعا کرتی ہیں. اور کتنے تفصیلات ہیں. ٹائم ڈز ناٹ پرمٹ می ٹو گو ٹو آل دیز حدیث. انشاءاللہ تعالی سم ادر ٹائم آئی ول پلان انشاءاللہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بنا پر جتنا بھی ہم نے آج سنا اور سمجھا ہے اے اللہ اس پہ ہم سب کو ثابت قدم رکھ اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو جو ہے بھرپور استعمال کرنے والے بنا، وہ اتنی توفیق عطا فرما. رمضان میں پورے رات میں جو ہے زیادہ تر جو ہے جگ کر اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرنا نصیب فرما. اے اللہ پورے رمضان المبارک کے روزے بلا کوئی تکلف ہمیں رکھنے کی عادت کے لیے جو ہے ہمیں سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے جو ہے چھوٹے چھوٹے عمل سے ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارا آسان حساب کتاب لے. اے اللہ تو حساب لینے لگے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے. مولا کریم تو ہمارا آسان حساب کتاب لے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ جس دن تو ہمارا حساب لے گا اے اللہ اس دن ہمارا آسان حساب لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.